سال 2024 میں انمول پنکی کو گرفتار کیا گیا، حراست میں رکھا گیا، لاہور کے تھانہ کوتوالی میں رکھا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک سب انسپیکٹر رینک کا آفیسر پنکی سے ملنے جاتا ہے، وہاں پر اس کی قربت پنکی سے بڑھ جاتی ہے اور اسی قربت کے دوران پنکی کو وہاں سے رہا کیا جاتا ہے۔ یہ میں اس پنکی کی بات کر رہا ہوں جس پر 2019، 2020، 2022، 2024 میں متعدد مقدمات درج ہوئے، لیکن کسی ایک مقدمے میں نہ تو گرفتاری ہوئی، کسی ایک مقدمے میں نہ وہ اشتہاری ہوئی، کسی ایک مقدمے میں اس کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں کی گئی۔ انمول پنکی کے کارناموں کی داستان جیسے جیسے منظر عام پر آ رہی ہے، انسانی سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے ایک خاتون اتنا بڑا سمگلنگ کا نیٹ ورک اور منشیات کی سمگلنگ کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اب سے پہلے ہم آپ کو پنکی کی کیسز کی بہت سی تفصیلات بتا چکے ہیں، لیکن اب جو تفصیل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نہ آپ نے سنی ہوگی نہ آپ سوچ سکتے ہوں گے، ایسا تو شاید فلموں میں نہیں ہو رہا ہوگا جیسا اس کیس میں ہو رہا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 4 مقدمات درج ہوئے لاہور میں پنکی کے خلاف، لیکن کوئی گرفتاری منظر عام پر نہیں آئی۔ اب جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سال 2024 میں انمول پنکی کو گرفتار کیا گیا، حراست میں رکھا گیا، لاہور کے تھانہ کوتوالی میں رکھا گیا۔ پولیس کا جو اینٹی نارکوٹک یونٹس ہے اس نے گرفتار کیا اور اس کے بعد تقریباً 7 سے 8 دن تک اس کو پولیس کی کسٹڈی میں رکھا گیا اور وہاں پر باقاعدہ ایک ایس پی جا کر پنکی سے تفتیش کیا کرتا تھا۔ اب اسی دوران ہوتا یہ ہے کہ ایک سب انسپیکٹر رینک کا آفیسر پنکی سے ملنے جاتا ہے، وہاں پر اس کی قربت پنکی سے بڑھ جاتی ہے اور اسی قربت کے دوران پنکی کو وہاں سے رہا کیا جاتا ہے اور رہائی بھی اسی سینس میں کی جاتی ہے کہ نہ کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور نہ ہی گرفتاری ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ میں اس پنکی کی بات کر رہا ہوں جس پر 2019، 2020، 2022، 2024 میں متعدد مقدمات درج ہوئے، لیکن کسی ایک مقدمے میں نہ تو گرفتاری ہوئی، کسی ایک مقدمے میں نہ وہ اشتہاری ہوئی، کسی ایک مقدمے میں اس کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیوں یہ کارروائی نہیں کی گئی؟ اس کا جواب ہمیں لاہور پولیس دے سکتی ہے کہ کیوں یہ کارروائی نہیں کی گئی۔ اب جب 2024 میں ایک جو سب انسپیکٹر رینک کا پولیس افسر ہے وہ پنکی کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر ان کی قربت بڑھتی ہے، وہاں پر ڈیلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چل نکلتا ہے۔ اب یہ آگے چل کے یہ جو پولیس افسر ہے اسی سے پنکی کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد 2025 میں یہ پولیس افسر ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اور اس ریٹائرمنٹ کے بعد وہ باقاعدہ پنکی کا جو گینگ ہے اسے جوائن کرتا ہے اور اس گینگ کو میں یہ کام یہ تھا کہ منشیات کی جو خرید و فروخت ہے اس میں پنکی کی معاونت جو ہے یہ پولیس افسر کرتا رہا اور اس کے پاس انمول پنکی لاہور کے فارم ہاؤس پر گرینڈ پارٹیز بھی دیتی رہی ہیں اور اس پارٹیز میں کون شرکت کرتا تھا؟ سوچئے تو صحیح ذرا کہ اس پارٹی میں کون کون شرکت کرتا رہا۔ یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ان پارٹیز میں لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران، بہت بڑی شخصیات اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ جن کے نام ابھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے وہ ان پارٹیز میں شرکت کرتے رہے اور جو منشیات کے عادی امیر زادے تھے وہ ان پارٹیز میں شرکت کرتے رہے۔ یعنی کہ ایک منشیات سمگلر، اتنا بڑا سکینڈل، اور شاید ہی پاکستان کی تاریخ کا یہ منشیات سمگلنگ کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کو ٹریس کیا گیا 2026 میں۔ کام یہ کر رہا تھا 2019 سے پہلے کا، پہلی ایف آئی آر 2019 میں، یعنی کہ پنکی سے جو ملتا تھا وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ ایک پولیس افسر جس کا کام یہ تھا کہ اس نے پنکی سے تفتیش کرنی ہے، کیسز کی تفتیش کرنی ہے اور اس سے یہ نکلوانا ہے کہ کیسے یہ نیٹ ورک آپریٹ کر رہی ہے، کس طرح سے اس نیٹ ورک کو چلا رہی ہے۔ لیکن کیا اس پولیس افسر نے، اس سب انسپیکٹر رینک کے پولیس افسر نے پنکی سے قربتیں بڑھائیں، اس سے ڈیلیں کی، اس کی ڈیلیں کروائیں آگے دیگر پولیس افسران کے ساتھ، پھر قربتیں اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نے شادی کر لی اور شادی کے بعد 2025 میں جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کے بعد باقاعدہ اس نے پنکی کا جو منشیات سمگلنگ کا گینگ تھا اسے جوائن کر لیا۔ یہ تفتیش اب سامنے آئی ہے جب یہ معاملہ کراچی سے شروع ہوا، اس کے بعد لاہور میں اس کے تانے بانے ملنا شروع ہو گئے۔ جب لاہور میں چیزیں آئیں تو یہاں پر پنکی کا جو 10 سال پرانا ریکارڈ تھا مقدمات کا، 10 سال پرانا ریکارڈ تھا، اس کو کھنگالنا شروع کیا گیا۔ تو جب اس ریکارڈ کو کھنگالا گیا
تو اس میں 4 مقدمات نکلے جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب یہ جو سب انسپیکٹر رینک کا افسر تھا اس نے یہ بھی کوشش کی کہ پنکی کا سی آر او ریکارڈ نہ بن جائے۔ سی آر او کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، سی آر او کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیس کسی پر کوئی ایف آئی آر دیتی ہے تو اس کا ایک کرمنل ریکارڈ بنتا ہے جو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس معاملے میں اس سب انسپیکٹر کو ناکامی ہوئی اور وہ کام نہیں کر پایا جس سے پنکی کا سی آر او ریکارڈ نہ بنے۔ اب جب کہ سی آر او ریکارڈ موجود ہے تو انمول پنکی کا 10 سال پرانا ریکارڈ جو ہے وہ اس کو ایس پی سی آر او کی ہدایت پر جو ہے وہ اسے نکالنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اب تک 4 مقدمات سامنے آئے ہیں۔ ان 4 مقدمات میں کیا کیا تفتیش ہوتی رہی ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ان 4 مقدمات میں کن کن لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا، کون کون گرفتار ہوا، کن کن کو سزائیں ہوئی، یہ بات بڑی اہم ہے۔ انمول پنکی کے اینڈ پر ایک چیز یہ تھی کہ 4 مقدمات میں نہ کبھی گرفتار ہوئی، نہ کبھی اشتہاری ہوئی، نہ کبھی اس کے خلاف چلان آیا، نہ کسی پولیس افسر نے اتنی ہمت کی کہ اس پنکی کو جا کے گرفتار کرے۔ البتہ اس کے 2 بھائی محمد ناصر اور دوسرا ریاض بلوچ، ایک پر الزام یہ تھا کہ اس نے 1500 گرام چرس جو ہے اس سے برآمد ہوئی، دوسرے پر الزام یہ تھا کہ اس سے 2000 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ان دونوں کو صرف 3 ماہ کے ٹرائل میں دونوں ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنکی کے لیے کام کرتے تھے یعنی کہ جو منشیات کی سپلائی کرتے تھے، ایک خاتون کا نام صابرہ بی بی، اس سے 15 گرام کوکین برآمد ہوئی، اس کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔ ایک ملزم کا نام محمد منشیات برآمد ہوئی، اس کو سزا ہوئی۔ یعنی کہ سب کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، کوئی بری ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ پنکی کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا۔ اب اس انمول پنکی کے خلاف کچھ کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہم آپ کو اپنے آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔